ایک لڑکی اپنے باپ کے دوست کے ساتھ زنا کرتی تھی۔ جب اس کے باپ کو پتہ چلا تو باپ نے کچھ نہ کیا اور رات کو اپنے دوست کو بلا کر اس کے ساتھ مل کر اپنی ہی بیٹی کو توبہ توبہ۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور مجھے بہت زیادہ انتظار ہو رہا تھا ابا جان کا، کیونکہ ابا جان کافی دیر سے گھر نہیں آئے تھے۔ عموماً وہ ایسا نہیں کرتے تھے، جبکہ میں ابا کے پاس گھر پہ ہی ہوتی تھی۔ ابا جان گھر چھوڑ کر باہر کبھی نہیں جاتے تھے، کیونکہ گھر میں میری دیکھ بھال کے لیے اور کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسے بھی اگر وہ گھر سے باہر چلے جاتے اور میں گھر میں اکیلی ہوتی تو نہ صرف یہ کہ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی تھی اور گھبراتی بھی تھی، بلکہ ابا جان بھی ڈر جاتے تھے، کہتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر باہر کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ لوگوں کا آج کل بھروسہ نہیں ہے، مجھے تو پڑوسیوں پر بھی یقین نہیں ہے۔ ابا جان کی بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ جو بھی تھا میں اپنے پڑوسیوں اور اپنے دوسرے محلے داروں پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ مگر کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں جنہیں وہ کبھی بھول نہیں پاتا اور جن کا درد ساری عمر انسان کی صحت میں باقی رہتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، جسے میں اور ابا شاید کبھی نہیں بھلا سکے۔ میں تو یہ بات کبھی نہیں بھول سکتی اور زندگی بھر بھی اس واقعے کو اپنے ذہن سے مٹانے کی کوشش کرتی رہوں تو اس کے نشان میرے ذہن پر ہی رہیں گے۔ 10 بجے کا وقت تھا، مجھے تو یہی لگا کہ ابا گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں، کیونکہ دستک دینے والے کا انداز ابا کے جیسا ہی تھا۔ میں نے گھر کا دروازہ بنا پوچھے ہی کھول دیا، مگر جب سامنے میری نظر پڑی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کر دیا، کیونکہ سامنے ایک ایسا آدمی کھڑا تھا جس سے شاید میں نے شاذ و نادر ہی دیکھا تھا۔ وہ اکثر ابا کے ساتھ آیا کرتا تھا، مگر میں نے آج سے پہلے اس آدمی کو زیادہ غور سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھر کے باہر ہی کھڑا تھا، اس کا نام بشیر تھا، چودھری بشیر۔ بشیر انکل آپ؟ میرے پوچھنے پر اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ بیٹی تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ تمہارے ابا کا جگری دوست ہوں، تمہارے تو گھر بھی آتا رہتا ہوں، اور تم مجھے پوچھ رہی ہو کہ بشیر انکل آپ؟ بیٹی مجھے گھر بلاؤ، بٹھاؤ اپنے گھر میں تمہارے ابا سے ملنے آیا ہوں۔ ابا تو اس وقت گھر پر نہیں ہیں بشیر انکل۔ میں نے ان کو ٹالنا چاہتی تھی کہ وہ گھر کے دروازے سے ہی واپس چلے جائیں، مگر وہ تو ٹلنے والی چیز ہی نہیں تھے۔ میرے کہنے کے باوجود بھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں چلا جاتا ہوں، وہی ڈھیٹوں کی طرح کھڑے رہے۔ مجھے برا لگا، میں نے اسے صاف کہہ دیا انکل ابا جان گھر پر نہیں ہیں، آپ واپس چلے جائیں، محلے والے باتیں کریں گے، میں آپ کو اس وقت گھر نہیں لے جا سکتی۔ میری بات سن کر وہ بڑے ناراض ہوئے، کہنے لگے بیٹا بڑی عجیب بات ہے، میں تو تمہارے باپ کا دوست ہوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے باپ کا دوست ہوں اور تم مجھ سے ایسی بات کر رہی ہو؟ تمہیں کم از کم میری عمر کا ہی لحاظ کر لینا چاہیے۔ ایسی عمر میں جب کہ میں اب قبر کو پہنچ چکا ہوں، میں ایسی بات کر بھی کیسے سکتا ہوں؟ تمہیں تو خود سوچنا چاہیے اپنے اوپر، اور ایسا کرنا چاہیے کہ اپنے باپ کی عمر کے شخص کو ایسی بات کہتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آئی؟ اس نے تو مجھے مزید باتیں سنا دی۔ اب تو مجھے بھی افسوس ہونے لگا کہ شاید میں نے کوئی غلط بات کر دی ہے، اور بظاہر میری بات غلط ہی لگ رہی تھی۔ بشیر انکل گھر سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے دروازے پر ابا آ گئے۔ ابا کو میں نے پوری بات نہیں بتائی، لیکن بس اتنا کہا کہ ابا اگر آپ کا دوست کبھی آ جائے تو میں کیا کروں؟ ابا نے کہا بیٹی اسے گھر میں بلانے سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھ لینا۔ میرے بہت سارے دوست ہیں اور زیادہ تر کوشش یہی کرنا کہ میرے علاوہ کسی کو دروازہ نہیں کھولنے دینا۔ ابا نے زیادہ احتیاط کرنے کو نہیں بولا تھا، اگر وہ یہ کہتے کہ بیٹی میرے علاوہ کبھی کسی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا تو شاید میری احتیاط کرنے کا انداز مختلف ہوتا، مگر ابا نے بھی تو اتنی سختی سے نہیں کہا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید ابا کے دوستوں میں کوئی اتنا بھی خراب یا برا انسان ہوتا تو ابا مجھے خود ہی منع کر دیتے کہ کسی کو بھی دروازہ نہیں کھولنے دینا، لیکن ابا نے ایسا بالکل نہیں کہا تھا۔ وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ میرے کسی دوست کو دروازے کے اندر آنے سے پہلے مجھ سے لازمی پوچھنا۔ اب بھلا ابا کی غیر موجودگی میں ان کے دوستوں کے آنے پر میں ان سے پوچھنے سے تو رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ میں آئندہ کسی کو بھی گھر کے دروازے سے واپس نہیں بھیجوں گی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اتنی جلدی بشیر انکل دوبارہ ہمارے گھر کے دروازے پر آ جائیں گے، اور وہ بھی بنا اجازت لیے۔
अगले दिन सुबह के 5-6 बजे का वक्त था। फजर के वक्त अब्बा अक्सर मस्जिद में जाया करते थे। उस वक्त अब्बा के घर के दरवाजे पर वापसी पर जब दस्तक दी, मैंने दरवाज़ा खोला तो अब्बा के साथ बशीर अंकल भी मौजूद थे। बशीर अंकल ने मुझे देखते ही सर पर दिलासा दिया और कहने लगे, तुम्हारी बेटी बड़ी प्यारी है, बहुत मासूम बच्ची है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। बशीर अंकल हमारे घर में आ गए थे और मुझे यकीन हो गया कि वो वाकई अब्बा से ही मिलने आए थे। अब्बा से उनको कोई ज़रूरी बात करनी होगी या फिर दोनों के कोई पैसों का मामला होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ कर्ज और उधार लेते रहते थे। उनका लेन देन भी चलता रहता था और बशीर अंकल का नाम भी अक्सर लेते थे और मैंने उन्हें बहुत कम देखा था। बहरहाल मैंने बशीर अंकल को सुबह के 5 बजे अपने घर देखा। यकीन हो गया कि उनकी नीयत बुरी नहीं थी। खामखान मैंने उन्हें गलत समझा, लेकिन कहते हैं बाज़ औक़ात इंसान जो देखता और सुनता है वो वहाँ से एक झूठ होता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अगले दिन रात के 8 बजे घर के दरवाजे पर मामूल के मुताबिक दस्तक हुई। मैंने सोचा अब्बा होंगे, मगर बशीर अंकल ने मुझे दरवाज़ा खोलने को कहा। अब तो मेरे जहन में उनके लिए कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं थी कि मैं दरवाज़ा न खोलती। मैंने उनकी आवाज़ सुनकर ही फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। बशीर अंकल के हाथ में कुछ चॉपर थे, जिसमें एक में चावल, एक में मुर्गी थी। अब्बा अक्सर ऐसे ही किया करते थे। जब किसी मेहमान को बुलाना होता, चावल और गोश्त भेज दिया करते थे। मैं गोश्त से सालन बना लेती हूँ, चावल भी पका लेती थी, ताकि मेहमानों को हम सादा खाना ही सही तरीके से दे सकें। खैर मैंने बशीर अंकल के हाथ में जब ये 2 चीज़ें देखी तो मैंने कहा, अंकल ये आप कहाँ से लाए हैं? कहने लगे कि बेटी ये तुम्हारे बाबा ने भेजे हैं, कहा कि कुछ ही देर में मेहमान आ रहे हैं तो ये तैयार करके मेज़ पर लगा देना। अंकल आप बैठिए, चाय वगैरह हो जाए। मैंने भी हमदर्दी के तौर पे उनसे पूछ लिया। मैं उनकी इज़्ज़त करती थी और वैसे भी बाकी सभी दोस्तों को मैं अब्बा जैसा ही समझती थी। मैंने उनसे चाय पीने के लिए कहा तो उन्होंने दूसरी बार सोचा भी नहीं, फ़ौरन कदम घर के अंदर बढ़ा दिए। मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा, मगर क्योंकि अब्बा के आने का वक्त था सो मैंने ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं किया, ना ही ज़्यादा सोचा, ना हिचकिचाई। मैंने फ़ौरन उन्हें घर के अंदर लाकर बिठा दिया। बशीर अंकल बजाय घर में बैठने के और ख़ामोश रहने के इधर उधर देखने लगे। वो मुझे भी गहरी नज़रों से घूरने लगे। सर से पाँव तक मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार देख रहे हों। उनका यूं देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती, बस वहीं पत्थर की बनी खड़ी रही। बशीर अंकल ने मुझे कहा कि बेटी तुम जाओ, जाकर चाय बनाकर लेकर आओ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही मैं पीछे मुड़ूंगी बशीर अंकल मुझ पर झपट कर हमला कर देंगे। हालांकि वो कोई जानवर तो नहीं थे कि ऐसा करते। अमूमन ऐसा जंगली जानवरों के लिए सोचा जाता है, लेकिन उनको देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे आज वो किसी भेड़िए से भी ज़्यादा खूंखार हो गए हों। मुझे बात तो बुरी लग रही थी, बहुत अजीब लग रहा था, और बहुत अजीब लगने के बावजूद भी मैंने उनसे कोई बात नहीं कही, बल्कि मैं चुपचाप किचन में चाय बनाने के लिए आ गई। मगर जैसे ही मैंने चाय बनाने के लिए फ्रिज से दूध निकाला और पीछे मुड़ी, मैंने देखा कि बशीर अंकल वहाँ खड़े थे। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बशीर अंकल इस कदर गिर जाएंगे, इतनी नीच हरकत करेंगे कि मेरे पीछे ही आकर खड़े हो जाएंगे। मैंने उन्हें हैरत भरी नज़रों से देखा। मेरी आंखों में खौफ भी था और नफ़रत भी। मैंने उनसे गरजदार आवाज़ में पूछा कि बशीर अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराए और एक कान से दूसरे कान तक फैली मुस्कुराहट के साथ गहरी निगाहें मुझ पर डालते हुए बोले, अरे मैं तो फ्रिज से पानी लेने के लिए आया था, तुम खामखा ही डर जाती हो। किचन में जाकर काम करो, तुम्हारे अब्बा आने वाले होंगे। बशीर अंकल की बात सुनकर मैं दोबारा किचन की तरफ बढ़ गई थी, मगर पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरी सबसे पहले उनके लिए चाय बनानी थी। सोचा कि मैं एहतियात किचन का दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, और मैंने ऐसा ही किया कि किचन के दरवाजे को मैंने अंदर से कुंडी लगा दी। तभी 2 मिनट गुजरे थे कि किचन के दरवाजे को खोलने की आवाज़ आने लगी। मैंने कहा, क्या है, कौन है? तो बशीर अंकल थे। कहने लगे, मैं पानी का गिलास रखने आया हूँ। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा, बशीर अंकल आप पानी का गिलास बाहर ही रख दें, मैं खुद उठा लूँगी। क्यों बेटी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उनके मुंह से ये बात सुनकर अजीब लग रहा था। अगर उन्हें इतनी फिक्र होती कि मैं उनका भरोसा नहीं कर रही तो कम से कम अपना रवैया सीधा रखते।
میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب وہ کچن کے دروازے کو زور سے کھولنے کی کوشش کرنے لگے۔ میری روح تک کام گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسے نکلیں گے۔ بشیر انکل کچن کا دروازہ کھولنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ آپ اندر نہیں آ سکتے بشیر انکل، مجھے آپ سے مل کر اچھا نہیں لگا۔ میری بات سن کر وہ زوردار کہکا لگانے لگے تو میرا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ میرا خوف سے برا حال تھا کیونکہ کچن کی کنڈی اتنی مضبوط نہیں تھی۔ میں نے آٹے والی پیٹی گھسیٹ کر کچن کے دروازے کے آگے رکھ دی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ دروازہ کھلے، بشیر انکل کو میرا چہرہ بھی دیکھنے کو ملے، وہ مجھ پر حملہ کر سکیں۔ کیونکہ مجھے اس کنڈی کا اندازہ تھا، میں جان چکی تھی کہ کسی صورت بھی بشیر انکل اگر اندر آ گئے تو میرے لیے بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ مجھے اس وقت ان کی نیت مکمل طور پہ سمجھ آ چکی تھی اور پھر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، اپنا بچاؤ کیسے کروں۔ بالآخر کنڈی تقریباً ٹوٹنے کے قریب آ گئی۔ میں نے آٹے کی پیٹی کھولی، اس میں سے مٹھی بھر آٹا نکالا، اس میں مرچیں بھی مکس کر دیں، مرچوں والا پاؤڈر ملا کر میں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ میں تھوڑی سی دور کھڑی ہوگی۔ بشیر چچا کو میں منت کرتی رہی کہ چچا کچن کی کنڈی مت توڑیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ ایسا کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آواز میں کپکپاہٹ نہیں رکھی تھی، میں بالکل بھی بشیر انکل کو یہ احساس نہیں دینا چاہتی تھی کہ میں ان سے ڈر رہی ہوں، بلکہ میں اپنی نارمل آواز میں ان سے بات کر رہی تھی۔ بشیر انکل میری نارمل آواز سن کر اب غصے میں آ چکے تھے۔ دروازہ کھولتی ہے یا نہیں؟ کیوں اپنے باپ کی طرح ضدی ہے؟ میں تجھے کھا تو نہیں جاؤں گا؟ مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے، تو میری بیٹی کی عمر کی ہے اور مجھ پر شک کر رہی ہے۔ تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں، پہلے تو میں ویسے ہی کھیل رہا تھا مگر اب تجھے سبق سکھا کر رہوں گا۔ آہستہ آہستہ بشیر انکل کی نیت کھل کر سامنے آ گئی۔ میں کچن میں کافی دور کھڑی ہو گئی تاکہ اگر چچا کمرے کے اندر داخل ہوئے تو میں ان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکوں۔ میرے پاس اور کچھ نہیں تھا سوائے ان دو چیزوں کے۔ میں نے اپنی مٹھیاں دبوچ رکھی تھی، میرے پاس مرچوں والا آٹا تھا جسے میں نے بشیر کی آنکھوں میں ڈالنا تھا۔ پھر جیسے ہی دروازے کی کنڈی کھلی، بشیر انکل کو جیسے کہے پورے گھر کے فضا میں گونجنے لگے۔ ان کی آواز کی خباثت سے ان کی نیت واضح ہو رہی تھی۔ کمرے کی کنڈی کھلتے ہی دھم سے انہوں نے آٹے کی پیٹی کو پیچھے کیا اور کسی بھیڑیے کی طرح اندر داخل ہوئے۔ اسی لمحے میں نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ان کی نظر بچا کر ان کی آنکھوں میں وہ مرچوں والا آٹا ڈال دیا، اور ایسا ہونا تھا کہ بشیر انکل کی تو چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے مجھے بہت موٹی سی گالی دی اور بولا کہ تیری ہمت کیسی ہوئی یہ سب کرنے کی۔ وہ زور سے چلائے۔ انہوں نے بند آنکھوں کے باوجود بھی مجھے دبوچنے کی کوشش کی۔ اب مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ آٹے کی پیٹی ذرا دیر سے ہٹا دی تھی۔ شکر ہے کہ پیٹی کی وجہ سے میں اس دروازے میں رکی نہیں، ورنہ تو بشیر انکل اتنی دیر میں نکل جاتے۔ میں فوراً ہی کچن سے نکلی اور باہر کی طرف بھاگی۔ باہر دروازے پہ شاید ابا آ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے کی کنڈی کھولتی، بشیر انکل اپنے آپ کو سنبھال چکے تھے اور ظاہر ہے انہیں پتہ چل چکا تھا کہ میں مرکزی دروازے تک پہنچ گئی ہوں، تو وہ بھی باہر آ گئے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ابا باہر کھڑے تھے۔ ابا نے مجھے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ میں ابا کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا بڑے بے تاثر سے تھے۔ پیچھے پیچھے بشیر انکل بھی آ گئے۔ ابا کو یوں گھر کے دروازے پہ کھڑے دیکھ کر بشیر انکل ابا سے بات کرتے ہوئے بولے، تم ویسے یہ سوچ رہے ہوگے کہ تمہاری بیٹی تمہیں یہ باتیں بتائے۔ ابا کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کر وہ صفائی دیتے ہوئے گلا کھنگار کر بولے، صغیر تمہاری بیٹی تو بہت ہی شرارتی ہے۔ بھائی میں اسے ڈرانے کیا لگا، اس نے تو میری آنکھیں مرچوں کی پوری مٹھی ڈال دی۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگے۔ میں ابا کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ ابا آپ کا یہ دوست اچھا نہیں ہے، اس نے مجھے بہت ڈرایا، یہ ہمارے گھر آ گئی، ان کی نیت گندی تھی۔ ابا مجھے دوبارہ اس شخص کے ساتھ کبھی گھر میں اکیلا نہیں چھوڑنا، یہ انسان نہیں درندہ ہے۔ میں یہ باتیں کہے جا رہی تھی اور بشیر انکل بظاہر ہنستے ہوئے زمین پہ نظریں گاڑے کھڑے تھے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے بہت ہی برا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ کم برا ہے، آنے والا وقت میرے اوپر مزید خوف طاری کر دے گا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا جب بشیر انکل نے ابا کو ساری صفائیاں دے دیں۔ ابا نے بشیر چچا کو گلے لگا لیا۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ ابا کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے، یا پھر اس بات کی وجہ سے کیونکہ بشیر انکل ایک امیر خاندان کے فرد ہیں
اور یہ کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ مجھے تو ابا پر افسوس ہونے لگا۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی بھی غیرت مند باپ کی طرح ابا بشیر پر ہاتھ اٹھائے گا، ابا بشیر کو بولے گا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پہ دست درازی کرنے کی، یا تم نے سوچا بھی کیسے کہ میری غیر موجودگی میں میری بیٹی کی حفاظت کرنے کی بجائے اس پر حملہ کرو گے، اس پر درندے بن کر جھٹ پڑو گے۔ تم نے تو وہ کیا ہے جو بہت ہی غلط ہے۔ مگر ابا نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، الٹا بشیر انکل کو گلے لگائے اور کہنے لگے تم تو میرے بھائیوں جیسے ہو، مجھے سب پتہ ہے، میری بیٹی دراصل بہت معصوم ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، اس نے تمہارے کھیل کو بہت کچھ غلط سمجھ لیا اور اس کھیل کو سنجیدگی سے لے لیا اور ڈر گئی۔ ابا کی یہ بات سن کر میں نے نرمی میں سر ہلایا اور چیختے ہوئے بولی ابا ایسی بات نہیں ہے، بات اتنی سادہ اور آسان نہیں ہے جتنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ ابا میرا یقین کیجیے، آپ کا دوست میرے پیچھے پیچھے کچن میں آیا تھا، اس نے مجھے چھونے کی پوری کوشش کی، انہوں نے میری عزت خراب کرنا چاہیے۔ ابا میری بات سن کر مجھے غصے سے ڈراتے ہوئے یہ کہنے لگے شرم آنی چاہیے تمہیں، میرے دوست پر ایسے الزام لگاتے ہوئے تمہیں ذرا سا بھی خیال نہیں کہ تمہارے باپ کی عمر کے ہیں۔ ابا کی بات سن کر میری تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابا ایسے نکلیں گے، اور تو اور ابا نے جو اگلی حرکت کی وہ مجھے مزید پریشان کر گئی۔ ابا نے اپنی جیب سے ایک چابی نکالی اور بشیر انکل کو دے کر بولے یہ میرے گھر کی چابی ہے بشیر، مجھے تم پر بھروسہ ہے، تم جب چاہو میرے گھر کا تالا کھول کر آ سکتے ہو، مجھے تم پر شک نہیں ہے۔ ابا نے چچا کو گھر کی چابی بھی دے دی۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، دل تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ابا سے تو مجھے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ وہ میری جگہ بشیر انکل کو ترجیح دیں گے اور ان کو گھر کی چابی بھی دے دیں گے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب چاہو میرے گھر آ جاؤ۔ میں ابا کو شکوہ نگاہوں سے دیکھنے لگی اور پھر ان پر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ بیٹی میرا دوست تم سے مذاق کر رہا ہوگا، یہ شرارت کر رہا ہوگا، میرا دوست ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کر ابا نے مجھے شرمندہ کر دیا تھا، جبکہ بشیر انکل بڑی مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے جیسے انہیں مجھ پر ہنسی آ رہی ہو۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اب اگر بشیر انکل میرے ساتھ ایسی شرارت کریں گے تو میں ان کے سر پر سیدھا آٹا گوندنے والی تھالی مار دوں گی، کیونکہ وہ بھاری مٹی کی بنی ہوئی تھی جس کا وزن کم از کم 5 کلو ہوگا۔ میں نے دل میں بہت ساری منصوبہ بندی بھی کر لی تھی، مگر بشیر انکل کے گھر سے جانے کے بعد میں نے ابا سے اس بات کا گلہ ضرور کیا۔ ابا آپ نے یہ کیا کر دیا؟ بشیر انکل کو گھر میں آنے کے لیے چابی بھی دے دی؟ وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے ابا۔ بیٹی میں سب جانتا ہوں، اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لیکن تم اس بارے میں کوئی بات نہیں کرو گی۔ دیکھو میں اس گھر کا بڑا ہوں، تم سے بھی بڑا ہوں، تمہارا باپ ہوں، تمہارے بارے میں کبھی برا نہیں چاہوں گا۔ کل جو بھی ہوگا تم میرے پر چھوڑ دو۔ ابا یہ کہہ کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے، پھر پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا، بولے اور ہاں تم بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، کل جب بشیر آئے تو بے شک دروازہ کھول دینا، اسے اندر کمرے میں لے آنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں اپنے باپ کے ہوتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ابا کی باتیں بڑی عجیب سی تھیں۔ بہرحال میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا کہ تبھی میرے دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ میں اچھل کر بستر پر بیٹھ گئی، کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ ابا نے مجھے سونے کے بعد کمرے میں آ کر جگایا ہو۔ مجھے سونے کے بعد کمرے میں آ کر کبھی کسی نے بھی نہیں ایسا کیا تھا۔ پھر ایسی کوئی بھی بات ہو جس سے مجھے پریشانی ہو، مطلب جب میں سو جاتی تھی تو ابا مجھے نیند سے کبھی نہیں جگاتے تھے، مگر آج انہوں نے ایسا کیا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے ابا کو آواز دی۔ ابا کہنے لگے کہ بیٹی باہر میں ہی ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا ہی تھا۔ اس وقت سچ پوچھیں تو مجھے ابا سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ ایک اکیلی لڑکی اکیلے کمرے میں رہتے رہتے بنا ماں کے یا کسی بڑی بہن کے بلا وجہ ہر مرد پر شک کرنے لگتی ہے۔ مجھے بھی اس وقت ابا بڑے عجیب سے لگ رہے تھے۔ ابا میرے کمرے میں آ گئے، بستر پر بیٹھ کے بولے بیٹی میرے پاس آؤ، تمہیں کیا مجھ سے بھی ڈر لگتا ہے؟ ابا نے میری طرف دیکھ کے بڑی عجیب سی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ نہیں ابا، مجھے آپ سے کیوں ڈرنے لگا؟ آپ تو میرے باپ ہیں، میرے محافظ ہیں، میں آپ سے نہیں ڈرتی، لیکن بشیر انکل، ان سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میری بات سننا تھی کہ ابا کے چہرے پر پھر سے بل پڑ گئے۔ بشیر کی بات نہیں کرو بیٹی، میں نے تمہیں کہا ہے نا کل وہ آئے گا تو ہم دونوں مل کے دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ کون دونوں؟ ابا آپ یا بشیر انکل؟ یا آپ اور میں مل کر دیکھیں گے؟
میں نے ابا کی طرف دیکھا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، کہنے لگے بس کل تو اچھی سی چائے بنا لینا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ جب بشیر آئے گا تو چائے تیار ہونی چاہیے، چائے ایسی مزیدار ہونی چاہیے کہ چائے پیتے ہی بشیر خوش ہو جائے۔ ابا نے وقفے کے ساتھ یہ بات کہی تھی اور پھر کمرے سے نکل گئے۔ میں یہ باتیں سوچنے لگی کہ کہیں ابا بشیر انکل کے ساتھ میری شادی تو نہیں کرنے لگے۔ اکثر اوقات میں نے ڈراموں میں، فلموں میں، ناولوں میں یہی دیکھا ہے کہ جب آپ اپنی جوان بیٹی سے تنگ آ جاتے ہیں تو اپنے کسی ہم عمر دوست کے ساتھ باپ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیتا ہے۔ یقیناً یہ بات میرے لیے ناقابل قبول تھی، اسی وجہ سے میں اتنی پریشان ہو رہی تھی۔ مگر صبح آ کر رہی، صبح ہوئی تو میرے سر پر عجیب سی ٹینشن سوار تھی۔ ابا نے جا کر بازار سے دودھ لائے، بولے کہ آدھا دودھ بچا لو، بشیر آئے گا تو چائے بنائیں گے۔ میں سمجھی کہ ابا بشیر کی خاطر مدارت کے لیے ایسی چائے بنانے کا کہہ رہے ہیں، مگر مجھے حقیقت نہیں پتہ تھی۔ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس دن کی بات سے تو میں اپنے ابا سے بھی محروم ہو جاؤں گی۔ تقریباً 1 بجے کے قریب جب مسجد کے لیے سب لوگ اپنی مسجدوں میں جا چکے تھے، بشیر انکل نے گھر کے دروازے پہ دستک دی، بلکہ دستک کیا دی، چابی گھمائی اور اندر داخل ہو گئے۔ میں اس وقت نہیں جانتی تھی کہ ابا کہاں ہیں، میں تو اپنے دھیان میں گم تھی، چائے بنا رہی تھی۔ تبھی بشیر انکل گھر کے اندر آ گئے اور آتے ہی انہوں نے میرا نام لیا۔ میں باہر گئی۔ اچھا، تو کل جو کام ادھورا رہ گیا تھا آج پورا کرتے ہیں، بشیر انکل یہ کہہ کے آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ تبھی پتہ نہیں کیا ہوا، ایک لمحے کے حصار کے حصے میں پتہ نہیں ابا کہاں سے نمودار ہوئے۔ بشیر انکل کے سر پر زور سے ایک بٹ مارا اور ادھر ہی بشیر انکل ڈھیر ہو گئے۔ خبیث انسان، میں نے اس پر جتنا بھروسہ کیا اور دیکھو اس نے کیا کیا۔ میں تو بس اسی دن کا انتظار کر رہا تھا، جواری، شرابی، زانی بھی بننے چلا تھا۔ ابا نہ جانے کیا کیا بات اسے کہے جا رہے تھے، مگر میں تو یہ دیکھ کے پریشان ہو گئی کہ اب ابا کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ ابا تو بشیر کے موقع پہ ہی جان لے چکے تھے۔ میں نے نہیں سوچا کہ ابا کے اندر بڑھتا ہوا غصہ یہ شکل اختیار کر لے گا کہ وہ بشیر انکل کی جان ہی لے لیں گے۔ میں نے ابا کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا، جب کوئی غم اور غصہ نہیں تھا۔ میں حیران تھی کہ میرے باپ نے یہ سارا کام کر کیسے لیا۔ ابا کیا اتنے عرصے سے غصے میں بھرے بیٹھے تھے کہ انہوں نے بشیر انکل کی جان ہی لے لی؟ میں بھی وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں یہ بات محلے داروں میں پھیل گئی، اور ظاہر ہے پھر ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے، ایک پولیس آئی اور ابا کو پکڑ کر لے گئی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں یوں پل بھر میں بے سہارا ہو جاؤں گی۔ پہلے تو ابا کا سہارا تھا، لیکن اب تو جو ہو گیا اس نے مجھے میرے باپ سے بھی محروم کر دیا۔ اب میں اکیلی اس گھر میں کیا کروں گی؟ یہی سوچ سوچ کر میرے بالوں میں اب چاندی اتر آئی ہے۔ حالانکہ صرف عمر 24 سال ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ کسی نے ایک نوجوان کی تلاش میں ہوں کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، مجھے عقد میں لے لے، میری حفاظت بھی کرے اور گھر داماد بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، کیونکہ میں یہ گھر چھوڑ کر، ابا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ میرے باپ نے میرے لیے اپنی زندگی بھر کی قربانی دے دی، میں کیسے انہیں چھوڑ کر کہیں جا سکتی ہوں؟ اگر کوئی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے رابطہ ضرور کرے۔